بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے، اللہ کی طرف کو رخ کرنے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے تھوڑے نہیں، اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ یعنی اب زمانہ جب گزرا، ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو اتنا تعجب ہو، کیونکہ مسلمان کے طور پر وہ جس سے واقف تھے، تو مسلمان کی وہ بھی کوئی قسم ہوتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھے ہوتا، وہ مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، حج کا بھی کبھی خیال نہیں آیا ہوگا اس کو، زکوٰۃ دینے کا بھی کبھی سوال نہیں اٹھا اس کے ہاں۔ اچھا، اللہ کون ہے؟ ہوتا ہوگا کوئی، رسول کون ہے؟ ہوتا ہوگا کوئی، اس کی بلا سے۔ اچھا، صحابہ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو ظاہر ان کو تو ہے، کیونکہ مسلمان ہونا جو ان کے نزدیک تھا تو وہ یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کا رخ اللہ کی طرف ہو، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کو سب سے عزیز اللہ اور اس کا رسول ہو، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی ساری زندگی میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتا پھر رہا ہو اور مارا پھرتا ہو، کہاں اللہ کی خوشی ملتی ہے، کس چیز میں، کس رویے میں، کس عمل میں، کیسے اخلاق میں، کیسے کردار میں۔ تو ہم تو مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں نہیں، صدیاں گزر گئیں اور مسلمانوں کے ہاں ایسے لوگ پائے جانے لگے۔ دیکھیے، ہمارے ماحول میں، ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ بہت ہیں۔ اب ان کو ہم تو سمجھائیں تب اگر وہ مسجد میں آئیں، مسجد ہی میں تو وہ نہیں آتے۔ ویسے اصل تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں نہیں بھی آئے تو حق اس کا بنتا ہے کہ ہم اس کے دروازے پہ پہنچیں، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبھی لوگ مسجد میں پہنچتے تھے؟ کہ جو لوگ تو ایمان لائے تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، وہ تو حلقہ بگوش ہو کر بیٹھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک ایک لفظ نکلتا تھا تو وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے، اس کو غور سے سنتے تھے۔ لیکن ایسے لوگ تو بہت بڑے تھے نا، ایک بڑی خلقت تو سرے سے نہیں مانتی تھی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ وہ مسجد ہی میں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو دیں، اور اگر مسجد میں نہیں آتے تو پھر جائیں جہاں جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دروازے پہ پہنچتے رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ ڈیروں پہ جاتے رہے ہیں، اور لوگوں کے حج کے موسم میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلہ جو ہے وہ خیمے لگاتا تھا باہر سے آیا ہوا حج کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک موقع سمجھتے تھے کہ دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ اب حج وہ جو ان کے دین میں جو کوئی تصور تھا حج کا، ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باقیات ان کے دین میں رہ گئی تھیں، تو اس حوالے سے بہرحال حج کے لیے آتے تھے، مشرک ہوتے ہوئے بھی تھے، وہ مشرک ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے وہ آیا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک زبردست موقع کے طور پر لیتے تھے، تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ میں پہنچتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ابو بکر ہوتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ تو ہم پر بھی یہ حق ہے، سچی بات یہ ہے، اور اگر ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا تو یہ ہمارا قصور ہے اور اس کو ماننا چاہیے۔ جو قصور ہے تو وہ قصور ہے، چاہے میرا ہو، آپ کا ہو، سبھی کا ہمارا حق ہے کہ یہ جو ایسی اعلیٰ شے ہم کو ملی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے پورے انسانوں کے لیے اتاری ہے اور یہ تمہارے پاس ان کی امانت ہے، تو اللہ کی یہ امانت جو لوگوں تک پہنچانے والی ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اللہ کے پیغاموں کو انسانوں تک پہنچانے میں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور ان کو ڈر ہے تو صرف اللہ کا کہ اللہ کے آگے جواب دہی ہونی ہے اور اللہ کی بات میں کوئی کمی نہ رہے،
جو مجھے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر میری کوتاہی نہ ہو، اس کے اندر ڈنڈی نہ مار بیٹھوں، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اللہ نے ایک بات اور آپ کو پتہ ہے یہ ویسے آیت اتری کب ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رسالتوں کو، اس کے پیغامات کو، اس کی اتاری ہوئی باتوں کو جو اللہ انسانوں سے کہنا چاہتا ہے، ان باتوں کو لوگوں کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں اس معاملے میں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ پر ختم ہے حساب کرنا۔ جب اللہ نے حساب کرنا ہے، سبحان اللہ، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں پڑھنے والوں کا حساب ہونا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت اتری کہاں، کس موقع پر اتری، اور اس کا پس منظر کیا ہے، آپ کو حیران رہ جائے گی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری ہے، اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پھر ساری امت کے لیے اتری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ جی یار میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہی ہے نا، نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان آئے گا انشاءاللہ میں روزے رکھ لوں گا، اللہ نے پیسہ دیا ہوگا تو حج کر لوں گا، کوئی دانے آئیں گے تو زکوٰۃ دینی بنتی ہوگی تو عشر وغیرہ میں اس کا نکال دوں گا، تو بھئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تو حساب کروں گا ان کا بھی۔ یہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، تمہارے پاس دین تھا، ایک دین تھا، ایک بہت اعلیٰ شے تھی، ان کو تو سمجھ نہیں تھی، تم کو سمجھ آ گئی، اچھا، لیکن تم نے لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ تو یہ آیت جو ہے اتری، کہتے ہیں کہ زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو ہے بچپن میں فوت ہو گئے، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ محمد تم میں سے کسی آدمی کا باپ نہیں ہے۔ عورتوں کا تو باپ ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ عورت تھیں، تو زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو یہ بیبیاں ان کے تو والد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مرد کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرد سے مراد جو بالغ ہے، کیونکہ بچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں نرینہ اولاد بچپن میں فوت ہو گئی۔ اچھا چلیں آپ کو وہ برا قصہ بھی سنا دیتے ہیں۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہ بہت بندہ نبی کا تصور ذہن میں لانے کے حوالے سے یہ واقعہ بہت زبردست ہے، بندہ بہت حیران رہ جاتا ہے کیا شے اللہ نے رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ آدمی فدا ہو جاتا تھا، مر مٹتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ جو ہیں بلال بھی ایک غلام تھے، ان کی کہانی اور ہے۔ بلال ایک حبشی تھے، یہ جو سیاہ فام کالے رنگ کے ہوتے ہیں، آپ میں سے جو کوئی حج وغیرہ عمرے پہ گئے ہوں گے یا ویسے کہیں عرب ملکوں میں اگر کوئی جاب وغیرہ کرنے گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھو گے کہ جن کو کالے کہتے ہیں، تو بلال تو اس قوم سے تھے رضی اللہ عنہ، ان کی کہانی تو اور ہے، تو وہ تو حبشی ہیں۔ یہ جو زید ابن حارثہ ہیں یہ اونچے گھر کے تھے غلام، یہ کیا کہانی ہوئی، اونچے گھر کے اور پھر وہ غلام، تو بلال حبشی غلام تھے، چلیں ان کی تو سمجھ آتی ہے۔ یہ زید ابن حارثہ اونچے گھر کے آپ بتا رہے ہیں، پھر یہ غلام ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے کا بچہ تھا۔ تو یہ عربوں میں لوٹ مار بہت تھی، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا ایک، کہ عربوں جیسی قوم کو مہذب بنا دیا، عربوں جیسے وحشیوں کو مہذب بنا دیا، بہت بڑا، اور چند سالوں کے اندر پتہ نہیں کیا کایا پلٹ دی کہ بالکل بدل کر رہ گئے۔ وہ جو ڈاکو تھے، چور تھے، وہ زمانے کو اخلاق سکھانے کے استاد بن گئے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنے اخلاق ٹھیک کرنے لگے تھے۔ تو بہرحال تو عرب جو ہے یہ خون ریزیاں کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے اور شب خون مارنے والے لوگ تھے۔ کہیں قبیلہ سفر کرتا جا رہا ہے تو جی پتہ چلا، مخبریاں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا، اچھا زنانیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، پھر تو مزے آ جائیں گے، تو لوٹ لو ان کو۔ تو ان کو جو ان کا مال متاع ہوتا تھا
بندے مل کے وہ برچھیاں، ڈانگیں، سوٹے، تلواریں، نیزے وغیرہ لے کے ٹوٹ پڑتے تھے ان پہ رات کو سوئے ہوئے، تو جتنا مال متاع ہوتا تھا لوٹ لیتے تھے، اور جو لوگ ہوتے تھے ان کو غلام بنا کر منڈی میں بیچ دیتے تھے۔ زیادہ تر یہ تھا کہ عورتوں کو تو اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے، لونڈیاں بنا کے، کنیزیں بنا کے، یا پھر ان کو بھی بیچ دیتے تھے، عورتوں بھی بکتی پھرتی تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بہت سارے غلام تھے وہ غلام بنے اسی طرح کہ وہ قافلے لوٹے اور ان کا مال اٹھا لیا اور بندے بیچ دیے، اور یہاں سے وہ بیچارہ غلام ہو گیا، اور اب وہ آگے سے آگے بکتا پھر رہا ہے۔ تو زید ابن حارثہ کے ساتھ یہی ہوا کہ کسی قافلے میں سفر کر رہے تھے، تو یہ رات کو حملہ ہوا، وہ قافلہ لوٹا گیا، یہ قیدی ہو گئے، انہوں نے بیچ دیا ان کو۔ زید ابن حارثہ جو ہیں وہ ان کے جو بڑے تھے ان کو ظاہر ہے پتہ بھی نہیں چلا کہ لوٹ کے لے کہاں گئے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ تو ان کے والد کا نام حارثہ تھا، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے زید ابن حارثہ بکتے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، بکتے بکاتے، اب یہ نوجوان ہو چکے تھے، تو یہ حضرت خدیجہ نے خرید لیا۔ حضرت خدیجہ مالدار عورت تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا باصلاحیت نوجوان ہے، ظاہر ہے جتنا کوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ استغفر اللہ، جس طرح آپ گایوں بھینسوں کا سودے کر رہے ہیں نا، وہ زمانہ تھا کہ اس طرح انسانوں کے جو غلام بنا لیے گئے، مرد، عورتیں، کنیزیں، ان کے اس طریقے سے سودے ہوتے تھے۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوٹی اچھی ہے تو زیادہ قیمت پڑتی ہے، تو لڑکا اچھا ہے زیادہ، تو حضرت خدیجہ مالدار تھی، تو انہوں نے زید ابن حارثہ کو خرید لیا۔ اچھا، خریدنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ خدیجہ بہت پیار کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پیار تھا حضرت خدیجہ سے، اور سبحان اللہ اتنا پیار تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کی تو شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد ہوئی نا، وہ یعنی حضرت عائشہ کو حضرت خدیجہ کی سوکن ہونے کا موقع ہی پیش نہیں ہے، کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہی بعد میں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چہیتی تھیں حضرت عائشہ، بہت پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ساری بیویوں سے زیادہ حضرت عائشہ کو چاہتے تھے، تو اس پر حضرت عائشہ کو ناز بھی بہت تھا، ہونا بھی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر جو ہے وہ حضرت عائشہ سے اتنا پیار کرتا ہو۔ تو اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر رشک نہیں ہوا، جسے نا تھوڑی سی جلن سی ہو جانا، یہ تبھی بات ہے ہو جاتی ہے کہ کسی کی عورت سے مجھے ایسا محسوس نہیں ہو، کیونکہ میں اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہوں، تو دوسری مجھ سے جلیں تو جلیں، میں کیوں جلوں گی؟ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عزیز ہوں، تو اس وجہ سے دوسریوں کو تو حضرت عائشہ پہ کوئی رشک آئے، کوئی غصہ آئے تو حضرت عائشہ کو ان پہ کیوں آئے گا؟ تو کہتی ہیں مجھے اگر کسی پر آیا ہے تو وہ خدیجہ پہ تھا۔ کہتی ہیں میں نبی حالانکہ وہ دنیا میں نہیں رہی، اس کے باوجود جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کہتی ہیں مجھے جلن ہو جاتی تھی، مجھے غصہ سا آ جاتا تھا کہ میں ہوں نہیں، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے رسول کے پاس جو ہیں وہ بیویاں موجود ہیں، تو کیوں حضرت خدیجہ کا اتنا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی وہ کسی اور بیوی سے نہیں تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ سے بھی ویسی نہیں ہو سکی جو کہ حضرت عائشہ کہہ بھی رہی ہیں، وہ ہے حالانکہ بہت تھی۔ تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی بہت چاہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بلکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک دلیل خدیجہ کے لیے بھی ہے کہ خدیجہ کے ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ البتہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کیں، کو اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں جن کے ذکر کا یہ مقام نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے وہ اتنا اچھا باصلاحیت کام کا جو ہے وہ نوجوان غلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اچھا،
اب یہ زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ظاہر ہے غلام جو ہے تو 24 گھنٹے جو ہے وہ رہنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زید سے بہت پیار ہو گیا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا. نبی صلی اللہ آزاد کرنا غلام کو بہت بڑی نیکی ہوتی تھی. سب سے بڑھ کر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا لیکن ظاہر ہے کہ ساتھ ہی رہتا تھا. اچھا اس دوران وہ اس کے جو بڑے ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ تھے, عزت دار لوگ تھے. وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار ہمارا کوئی قافلے میں ہمارا کوئی گھر کے کچھ لوگ تھے, اس میں ہمارا بچہ تھا, وہ لوٹا گیا, پتہ نہیں بیچارہ کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہوگا. عربوں کو تو پتہ ہے جب کسی کو غلام بنا لیا جاتا ہے تو ان کو کیا پتہ کہ یہ کیا غلام ہے لیکن کیا قسمت والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلام بن گیا ہے. تو یہ تو مطلب کوئی بندہ آزاد ہونا پسند نہ کرے اس کے مقابلے پر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو, تو یہ تو ان کو تو کیا پتا. اب وہ بیچارے ماں کا دل خراب ہے, باپ ہمیشہ ہر وقت زید زید کر رہا ہے کہ پتہ نہیں بیچارہ کس سال میں ہوگا. آپ کو بھی اللہ رحم کرے کہ بھی یہ ہو تو کو پتہ نہیں بچہ میرا کہاں کس کے پاس دھکے کھا رہا ہوگا, ماریں کھا رہا ہوگا, گالیاں کھا رہا ہوگا, اس کو وہ ذلیل کر رہا ہوگا. تو بچے کا سوچ سوچ کے ماں ہلکان ہوتی ہے, باپ سے برداشت نہیں ہوتا. بہت برا حال رہا اس سارے سالوں کے دوران. ماں باپ کا, چچا تایا سارے ہی وہ ڈھونڈ پڑ رہی ہے, پوچھوا رہے ہیں, پتا کر رہے ہیں یار کسی کو پتا چلے اس طرح کی نشانیاں تھی, اس طرح کی اس کا رنگ تھا, اس طرح کی شکل تھی, ایسا وہ دکھتا تھا. ظاہر ہے بڑا بھی ہو گیا, پہچاننا بھی مشکل ہوگا. پھر بھی پتا کروا رہے ہیں, نشانیاں بتا کے, اور کہیں مل جائے منہ مانگی قیمت دے دیں گے ہم. ظاہر غلام بنا لیا گیا. اب اس کو چھڑوانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا ہم بھی جو ہے وہ پیسے دے دیں جتنا منڈی میں چلتا ہے. ہم کہیں گے بھی پیسے لے لو تو بندہ دے دو, ایک طریقے سے وہ خود خرید لیں گے, لیکن وہ ان کا بیٹا ہے, ان کے پاس آ گیا تو تیار ہے کہ جو جتنا پیسہ مانگے کو ہم دینے, ملے تو صحیح کہیں. اللہ کا کرنا یہ کہ کوئی ان کے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں یہ حج کرنے آتے تھے, دور دور کے قبیلے میں سے بھی کوئی نہ کوئی حج عربوں نے کبھی نہیں چھوڑا. تو وہ بھی کہیں حج وغیرہ کرنے کے لیے آئے. مکے میں کچھ لوگوں کی نظر پڑ گئی کہ اچھا یہ وہ لوگ جو نشانیاں وغیرہ پتہ لگتا ہے یہ ہو نہ ہو یہی لڑکا ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے اندازہ کیا, اس کو تھوڑا بہت پوچھا کہ بھی تم کون ہو, کیا ہو, بتاؤ. چلا تو ان کو اندازہ ہوا ہے تو کوئی. بڑے خوش ہوئے تو جا کے ان کے گھر والوں کو بتایا, وہ جی مل گیا تمہارا. آپ تھوڑا سا تصور کر لیں ذرا کیا خوشی کا حال ہوگا اماں کا کہ میرا بیٹا مل گیا, اور ابا کا کتنا خوشی سے برا حال ہوگا. باقی چچا تایا سارے گھر والے بہن بھائی خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ مل گیا. فٹافٹ جناب اونٹنیاں پکڑو اور سواریاں لو, چڑھو, اور جناب بھاگے وہ اکٹھے ہو گئے اور پیسے اکٹھے کیے ہو کہ پتہ نہیں کتنا مانگ لے. تو ہم نے تو ہر قیمت پر اپنا بچہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے, تو جتنے بھی مانگ لیں. سب نے مل ملا کے خوب پیسے اکٹھے, گٹھڑیاں بھریں, اور جناب مال اسباب اب پورا ہے, بچے کو لے کر مکہ جا رہے ہیں. تو مکہ پہنچ گئے. پتہ کرو جی وہ اس کا جو یہ عربوں میں جب غلام کو آزاد کر دیتے تھے تو کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی جو نسبت ہے, عربوں میں نسبت ہمیشہ چلتی تھی کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے, یہ فلاں برادری کا ہے. آپ کے یہاں بھی برادریاں چلتی ہیں, عربوں میں بہت چلتی تھی. لازماً اس کا نسب برادری ہوتی تھی. حتیٰ کہ غلام کو اگر آزاد کر دیا جاتا تھا تو وہ اپنے آزاد کرنے والے مالک کی برادری کا مانا جاتا تھا, اور اس کی نسبت اسی سے ہوتی تھی. اور ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے یہ فلانوں میں سے ہے. تو آزاد ہونے کے بعد بھی اس کی ایک نسبت ہوتی تھی اس کے ساتھ. اس کو مولا کہتے تھے. مولا کے بہت سارے معنی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو آپ نے اب آزاد کر دیا ہے, لیکن کیونکہ کبھی وہ آپ کا غلام تھا اور اس کی ایک نسبت آپ کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے اس کو مولا بولتے تھے. تو زید جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے. اچھا تو بہرحال جو ہی پتہ کرو جی اس کا جو مولا ہے, یہ مالک غلام کے لیے مولا بولا جاتا تھا, غلام مالک کے لیے مولا بولا جاتا. بولو جی یہ زید ہمارا جو بیٹا ہے, انہوں نے جو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو مالک ہے یا جو اس کا آزاد کرنے والا مولا ہے اس کا نام اس کو محمد بولتے ہیں. تو وہ مکے کا کوئی رہائشی ہے.
घर ढूंढो जी। ढूंढा मक्के में, कितनी देर लगेगी, घर ढूंढ लिया, दरवाजे खटकाए और जनाब आए हैं, कहते हैं कि उन्होंने कोई परा बनाया, पंचायत टाइप बिठाई कि जाहिर है बात करनी है, तो फिर पता नहीं इनकार करे क्या करे। चौधरी बिठा लिए मक्के के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिठा लिया। जी एक अर्ज़ करनी है जी आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ भी क्या अर्ज़ करनी है। वो जी बस अर्ज़ क्या है कि ये जो आपके पास जो एक बच्चा है तो ये जो है ना, ये हमारा बेटा है। हम कोई मतलब रहे सहे लोग नहीं हैं, ठीक ठाक लोग हैं। आप कहें बोले क्या पैसा मांगते हैं? पैसा हम जाहिर है आपने ख़रीदा होगा, आपका पैसा लगा होगा, तो पैसे की परवाह ना करो, पैसा मांगो कितना मांगते हो, बच्चा चाहिए हमें, बच्चा नहीं हम छोड़ेंगे तुम्हारे पास, बच्चा जो है ना वो हम लेकर जाएंगे। अच्छा, अब जाहिर है कि ज़ैद को बड़ा अरसा हो गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने के लिए। अब चौधरी कह रहे हैं जी जवाब दें जी इनको, ये इन्होंने आपसे एक किया है, तो पंचायत बिठाई है, तो बच्चा मांग रहे हैं, आप जवाब दें इनको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कहने के बाद सुनो, माल तो मुझे नहीं चाहिए, माल रखो अपने पास, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुम्हारा जितना भी माल है। वो हैरान, अच्छा माल नहीं मांगू, अच्छा जी तो फिर बात क्या है? बच्चा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ मगर एक शर्त पर। वो कहते जो शर्त भी, पैसे तो हम देने के लिए तैयार हैं, इससे बढ़कर जो शर्त है बताओ जी कि क्या चाहिए। कहते शर्त मेरी ये है कि अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो तो मुझे मंजूर है, मेरी शर्त सिर्फ एक है कि बच्चे को आप मजबूर नहीं करेंगे। उनका तो दिमाग हुआ, हमारा बेटा इतनी देर से बिछड़ा हुआ तो वो हमारे पास नहीं है। कहते बस यही शर्त है, यही शर्त है, खुशी खुशी कहती कबूल है शर्त हमें। बुलाओ जी बेटे को बुलाया, बेटा जनाब, हाँ जी आपने जाना है? कहता है मैं मोहम्मद के पास ही रहूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग फिदा हो जाते हैं। देखें माँ, बिछड़ा होगा ना बच्चा, क्या गुजरी होगी उस पर, और बाप जो है वो बाकी बहन भाई सारा कुछ, बंदे की कुल कायनात, माँ बहन भाई बहनें, यही होता है ना, घर ही होता है। ज़ैद ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर तो तुम्हारे साथ चला जाऊं। वो कहते हैं चचाओं ने मिन्नतें की, बेटा पुत्र क्या मतलब है, हम तो तेरे लिए तेरी राह तकते रहे, माँ तेरी जो है वो रो रो के हलकान हो गई है। कहता मिल लूंगा, जाहिर है मिलने के लिए तो जाऊंगा, ये नहीं कि मिलूंगा भी नहीं, मिलने जाऊंगा, अम्मा से मिलूंगा, सारा कुछ करूंगा, मगर मैंने जो यहाँ देखा है ना, मुझे ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, मतलब मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता, रहूंगा मैं इसी के पास। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कदरदान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर है उन्होंने जब ये शर्त रखी थी तो किसी ईमान पे रखी होगी ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ज़ैद मुझसे कितना प्यार करता है, और प्यार करने वालों से प्यार करना जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मान था वो ज़ैद ने पूरा किया, वही जवाब दिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था, और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और भी ज़्यादा प्यारा हो गया ज़ैद। तो कहते हैं कि ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को एक और एजाज़ से नवाजने का फैसला किया। अब वो क्या एजाज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना कि यार इसने तो दिल खुश कर दिया ना, ऐसा जवाब दिया। परे में बैठकर पूरा उसका कौम कबीला इकट्ठा है, और जो मक्का के वो सारे वडेरे पता नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि यार ये तो कभी हुआ ही नहीं था, ऐसी बात यार कि मतलब एक गुलाम जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप मिल भी गए हैं। तो ये चीज़ देखने के बाद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। तो उस ज़माने में तबन्नी का रवाज होता था, तबन्नी किसी को बेटा बनाना, मुंह बोला बेटा बनाना, और वो ये होता था कि किसी की भी औलाद है आप उसको अपना मुंह बोला बेटा बना लेते थे, फिर उसका नसब जो है ना वो आपके साथ बोला जाता था। तो फलां बिन फलां जब कहेंगे तो अब उसका जो है ना किया जाएगा। अच्छा, अब ये तबन्नी एक रस्म थी अरबों की, एक दस्तूर था तबन्नी, किसी को मुंह बोला बेटा बनाना और उसको अपना नसब दे देना, अपना नसब दे देना, फलां इब्ने फलां, वो आपकी निस्बत से कहलाएगा, अपने उस बाप की निस्बत से नहीं कहलाएगा जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको जन्म दिया।
تو ابھی تبنی کا دستور تھا، بعد میں یہ دستور اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں یہ جو ہے حکم باقاعدہ طور پر اترا کہ اب تبنی کا یہ جو دستور ہے اب یہ ختم کیا جاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے آپ نے منہ بولا بیٹا بنانا ہے، پالنا ہے، کوئی حرج، آپ کی اولاد نہیں ہے، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا یا کسی بھی اور انسان کا بچہ لے کر پال لیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات لوگ یتیم خانوں میں چلے جاتے ہیں، جی یتیم خانے میں بچے جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو ایک بچے کو میں اٹھا لوں، میں اس کی پرورش کروں گا، اپنا میری اولاد نہیں ہے تو میں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اسلام نے اس بات سے روکا ہے کہ آپ کسی کو پال نہیں سکتے، بیٹا تو آپ کسی کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی حرج نہیں کہ وہ بھی آپ کو ابا یا اس طرح کا کوئی لفظ بول دے، اس طرح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا نسب جو کاغذوں میں لکھا جائے گا، جو نکاح نامے میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ، آپ اس کو جو پیدا کرنے والا باپ ہے، جس کا وہ نطفہ ہے، اسی کا ہی نسب چلے گا۔ اس کے بہت سارے احکام ہیں، اب یہ شرعی مسئلے ہیں، کوئی حرج نہیں آپ کو بتا دیں۔ آپ نے بیٹے کو پالا ہے، ٹھیک ہے، کسی منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اچھا اس کی اب آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کی جو نو کہتے ہیں اس کی جو بیوی ہوگی، اگر تو آپ کا حقیقی بیٹا ہے تو آپ کی جو بہو ہے اس کو آپ سے پردہ نہیں ہے، اس بالکل جس طرح آپ کی بیٹی ہے شرعی طور پر ویسے ہی بہو ہے، اس نے سر پہ کپڑا نہیں لیا ہوا، دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، تو جس طرح گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں گھر میں ہوتی ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، بہو بھی بالکل ایسے ہے جیسے آپ کی بیٹی ہو، تو وہ بھی ایسے ہی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جا سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، جیسے آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ اچھا اب یہ جو تھا آپ کا منہ بولا بیٹا، اس کی پیار تو آپ نے ویسا ہی کیا جیسے بیٹوں سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو بہو ہے وہ آپ سے پردہ کرے گی نہیں کرے گی؟ تو جی میں نے تو بیٹا بنایا ہوا ہے، ابھی آپ کے بیٹے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور اللہ کے کاغذوں میں یہ آپ کی وہ بہو نہیں ہے جس کا آپ سے پردہ ختم ہو جائے، اس کو آپ سے پردہ کرنا ہی ہے۔ اچھا، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے کسی لڑکی کو جو ہے وہ منہ بولی بیٹی بنایا، گھر میں پالا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، نیکی ہے کہ کسی بے سہارا کو آپ نے گھر میں پالا پوسا، لڑکا ہے لڑکی ہے، ٹھیک ہے، بیٹوں کی طرح بیٹیوں کی طرح کر، اب اس لڑکی کا آپ نے نکاح کر دیا، کہیں شادی کر دی، اب جو وہ داماد بنا، آپ کی بیوی، ویسے تو اگر آپ کی بیوی کا وہ حقیقی بیٹا ہے پھر تو آپ کی بیوی کو اس داماد سے پردہ نہیں، داماد بھی بالکل ایسے جیسے اپنے بیٹے ہوتے ہیں، عورت داماد کے سامنے کپڑا چہرے سے ویسے جسم کے کچھ حصے سے کپڑا اتار سکتی ہے، دوپٹہ لیا نہیں لیا، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے جس طرح عورتیں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے داماد کے سامنے بھی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر شریعت میں یہ اس کا داماد ہے اس عورت کا؟ نہیں، شریعت میں تو داماد نہیں ہے، اس کو پردہ ہی کرنا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں، تو نسب کے ساتھ بہت سارے شریعت کے احکام جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات وہ شادی بیاہ کے مسئلوں میں ہوتا ہے، فرض کے بعد میں اللہ آپ کو اولاد دے دیتا ہے، تو اب اس جس کو آپ نے لیپالک بنایا تھا اس کی شادی آپ کی اولاد سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ نے ایک بیٹا پالا لیپالک، آپ کی بیٹی جوان ہوگی جو آپ کی حقیقی بیٹی ہے، اور یہ تو بہن بھائی ہیں، نہیں، یہ شریعت کے بہن بھائی نہیں ہیں، شریعت کی روح سے یہ بہن بھائی نہیں ہے، یہ اس سے پردہ ہی کرے گی، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے اسی گھر میں اس طریقے سے نہیں آ سکتا جیسے بہنوں کے ہوتے ہوئے یا بیٹیوں کے ہوتے ہوئے یا ماں کے ساتھ بندہ آ جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے نسب سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، تو اسلام نے یہ دستور ختم کر دیا۔ عربوں میں کیا تھا کہ جب تبنی کر لیا، لیپالک بیٹا بنا لیا، تو اب اس کے سارے احکام وہی ہوں گے جو حقیقی بیٹے کے ہوں گے۔ پردے، اگر کوئی پردے کا کوئی تصور ہو، رشتوں کا، نکاح کرنے کا، وراثت کے بہت سارے احکام ہیں، وراثت
اب یہ وارث تو نہیں ہے نا آپ کا، یہ جو لپالک ہے آپ فوت ہو گئے، اجی آپ اس کا وارث بنے گا، یہ تو وارث اللہ کے ہاں تو یہ وارث نہیں ہے، اس کے جو کوئی وارث ہیں بھی آپ کی اولاد نہیں تھی. تو شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہیں تھی تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو ملے گا، نہیں ہے تو جو آپ کے بھائی ہیں ان کو جائے گا. جی میں نے تو اس کو بیٹا بنایا ہوا نہیں، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے حق میں آپ وصیت کر دیں، وصیت کر دیں، اور اس کی حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے ثلث، تیسرے حصے کے اندر اندر جتنا آپ کا مال روپیہ زمین ہے اس کے تیسرے حصے کی وصیت آپ کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو بچہ میں نے پالا تھا اپنا بیٹا بنایا تھا اتنا جو ہے نا اس کو دے دیا جائے، اور پھر میری باقی کی جو وراثت ہے وہ ورثاء میں جو شرعی طریقہ ہے وہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. تو یہ تو درست ہے، لیکن وارث نہیں ہے، وہ وصیت کر دیں گے آپ، وصیت جس کے حق میں بھی کی جائے اس کو دینا تیسرے حصے کے اندر اندر وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ وراثت کے احکام ہیں، رشتوں کے احکام ہیں، پردے کے احکام ہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. تو ہماری بات لمبی ہو گئی. تو اسلام نے تبنی کے دستور کو جو عربوں میں چلا آتا تھا تو بیٹا یا بیٹی ایسے بنا لیتے تھے جیسے حقیقی بیٹا ہے اور اس کو اپنا نام دیتے تھے. اچھا ہم جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہوا اس وقت ابھی تبنی کا یہ دستور قرآن نے ابھی ختم نہیں کیا تھا، ابھی منسوخ نہیں کیا تھا، چلا آتا تھا. تو جب تک چلا آتا ہے اس وقت تک تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کیوں پرہیز کریں گے. تو جو اعزاز، اور یہ صرف ایک بندے کو صرف یہ اعزاز دنیا میں حاصل ہے، صرف ایک بندے کو، اور کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے یا وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. آپ کو پتہ ہے پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آتا ہے، کسی بھی صحابی کا نام نہیں آتا ہے سوائے ایک صحابی کے، اور اس کا نام زید ہے. چھوٹی ہستی نہیں ہے، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہت شان ہے، لیکن مطلب ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر کا نام قرآن، اچھا اشارہ ہے حضرت ابو بکر کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو کا دوسرا جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں ہے، افسوس نہیں کرنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت ابو بکر. تو حضرت ابو بکر کا اشارہ تو ہے لیکن نام ابو بکر کا قرآن مجید میں نہیں ہے، عمر کا بھی نام نہیں ہے قرآن مجید میں، عثمان کا بھی نہیں ہے، علی میں کا بھی نہیں ہے. صحابہ میں یہ چار ہستیاں سب سے بڑی ہیں، مگر کوئی وجہ ایسی ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی قرآن مجید میں نام ذکر نہیں. نام کے ساتھ کسی کا ذکر آیا تو صرف ایک ہستی ہے اور وہ زید. سبحان اللہ. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. تو زید کا جو ہے نام لے کر ذکر ہوا. تو بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ شان زید کو ملی، کہتے ہیں کوئی شاید اس وجہ سے کہ زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا. اچھا وہ کیا اعزاز ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کا یہ پیار دیکھا، یہ وفاداری دیکھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو رد کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں زید کی تبنی کرتا ہوں، زید کو اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کرتا ہوں. کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ، عام طور پر عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے لوگ خانہ کعبہ میں جاتے تھے اور جس وقت لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سب کو مخاطب کر کے یہ اعلان کرتے تھے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں آپ تشریف لے گئے اور جس وقت لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو متوجہ کیا کہ بھی سنو، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور اس کا نام اب کہلائے گا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے تبنی کو منسوخ کرنے کا حکم قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا. اس کے بعد پھر زید ابن محمد نہیں بولا، پھر اس کے بعد دوبارہ زید ابن حارثہ بولا جانے لگا جب بعد میں سورۃ احزاب کے اندر تبنی کا یہ دستور منسوخ کیا گیا. اچھا تو یہ البتہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آج سے یہ میرا بیٹا کہلائے گا. تو اتنا پیار جو ہے محبت وہ تھی. یہ اب زید جو ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی بڑی ہستی ہے.
غلام تو وہ کہنے کو ہے لیکن یہ ہے کہ ہے اونچے گھرانے کا، ادھر سے اونچے گھرانے کا تو ادھر تو اب بہت ہی اونچے گھرانے کا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بولا جاتا رہا ہے، تبنی ختم بھی ہو گئی ہے، تو وہ تعلق جو کہ بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو کسی کو لے پالک لے کر، وہ تو جو جائز ہے وہ تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید کو اب بھی حاصل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی زینب بن جحش، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان اونچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیاں جہاں بیاہی گئی وہ بھی بڑے اونچے گھرانے کے ہیں۔ تو ایک اونچے گھرانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا زید ابن حارثہ کا۔ یہاں پہ لوگ مطلب غلام وہ ٹھیک ہے زید اونچے گھرانے کے ہیں اور اب تو ان کی شان اور بھی اونچی ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ زید کوئی مطلب کوئی ماڑی ہستی ہے، کوئی ایسا ہے کوئی صحیح میچ نہیں ہے، وہ بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بہرحال عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ غلام رہا ہے تو بہرحال ایک اس کا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دھبا سا وہ عرب ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ بھی غلام پہلے بھی اگر کبھی رہا ہے تو وہ مطلب اس کے اندر ایک نقص سا ہے، اس لحاظ سے ظاہر ہے زید کو اتنا پسند کیا جانے کا امکان نہیں تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسمیں توڑنے آئے ہیں، رواج دستور۔ دیکھو خاص طور پر ایسے رواج اور ایسی رسمیں جن کے اندر انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو بھائی ہم جو ہے نا اس پر بہت زور لگائیں گے۔ آپ کو بڑے سالوں سے ہم دین پڑھا رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ عمل میں اس سے کچھ نکلے، ٹھیک ہے؟ تو رسم رواج تو بلکہ میں تھوڑی سی بات یہ کر ہی دوں، رسم و رواجوں کو بھی ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک رسم رواجوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ایسی جہالت کی اور زیادتی کی بات نہیں ہے۔ اچھا ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہے کہ وہ خاص خام خواہ اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے، بھی لوگوں کے ہاں اگر کچھ باتیں چلی آتی ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی رسم بھی ہے، رسمیں ضرور میں اچھی طرح سمجھ لیں، ساری رسموں کو میں غلط نہیں کہہ رہا، بعض رسمیں جن کے اندر ظلم زیادتی نہیں ہے انسانوں پہ تو بالکل آپ کریں، شوق سے کریں، بھئی آپ کی رسمیں چائنیز کی اپنی رسمیں ہیں، ادھر ہمارے بر صغیر کی اپنی ہیں، گجروں کی اپنی ہوں گی، راجپوتوں کی اپنی ہوں گی، ٹھیک ہے جی، وہ پٹھانوں کے ہاں کو اپنا ہوگا، وہ شادیوں کے وقت یوں کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، کرو یار خوشی سے کرو۔ اور اس پہ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، یہ خام خواہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ مولوی سے لوگوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی اور وہ منہ پہ جو ہے نا وہ گھری اور پتہ نہیں کیا جی دین یہ ہوتا ہے، نہیں دین تو بہت خوشگوار چیز ہے، بہت مزے کی لطف کی چیز ہے، دین تو آپ کو خوشیاں بڑھاتا ہے، کم تھوڑی کرے گا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اور بخاری میں آتی ہے یہ اس طرح یہ واقعات جو ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچی پالی۔ حضرت عائشہ خود بھی زیادہ عمر کی نہیں تھیں لیکن نیکیاں بہت کرتی تھیں، تو انہوں نے انصار کی ایک جو ہے غالباً یتیم بچی تو اس کو پالا، اس کی پرورش کی۔ اچھا تو پھر اس کے بعد اس کی شادی کی اور اپنے گھر سے اس کو رخصت کیا، جو حضرت عائشہ اس کو دے سکتی تھیں دے کے پہنا کے، تو خوشی خوشی اس کو رخصت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کو رخصتی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے یا اس دن گھر پر نہیں ہوں گے، غزوہ جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر جانا ادھر جانا چلتا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جی وہ بچی کہاں ہے جی، وہ رخصتی ہو گئی تھی اس کی تو چلی گئی وہ۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ یہ انصار کی بچی تھی، انصار کو شادیوں پہ گانا بجانا پسند ہے۔ اب دیکھیں وہ آپ کے مولوی ہاں جی حدیث میں آئے گا، ہم کیوں چھپائیں گے بھائی آپ سے، حدیث میں آیا ہے ہم کیوں چھپائیں گے آپ سے، بتائیں گے۔ اور اگر اس میں خوشی کی بات ہے تو یار خوش ہونا کو اللہ کو برا لگتا ہے کہ اس کے بندے خوش ہوں حدیث بتا رہا ہوں، مطلب اپنے بات سے نہیں بتا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ سے کہ یہ انصار لوگ شادیوں پہ گانا بجانا پسند کرتے ہیں، تو تم نے کچھ دو گانے والی بچیاں نہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ کر دیں؟ کہتے میں نے تو نہیں کی۔ حضرت عائشہ کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ جب اس کی رخصتی ہو رہی تھی تو ساتھ دو بچیاں گاتی ہوئی جا رہی ہوتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے
وہ جو عربوں کے ہاں اس موقع پہ جو کوئی گیت چلتے تھے اس کے بول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اور کچھ نہیں تو یہی گا دیتی ہیں اتیناکم فحیونا نحییکم. اس کے اندر موسیقی ایسی آپ محسوس کر رہے ہوں گے, سمجھ تو آپ کو میں نے کہ نہیں آ رہی کیونکہ عربی ہے, لیکن اس کے اندر جو ایک ردم ہے وہ شاید آپ محسوس کر رہے ہیں. اتیناکم فحیونا نحییکم, کہتے یہی گا دیتے ہیں. مقصد اس کا ہے ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں, ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں, ہم کو سلام کہو, ہم کو سلام کہو. تو اس کا جو ہے نا وہ معنی یہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں یہی گا دیتی. تو اس سے اہل علم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ والوں کے ہاں کوئی ایسی رسم نہ ہو, مدینے والوں کے ہاں, انصار کے ہاں یہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شریعت سکھانے والے ہیں, اور آپ نے اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ یہ اگر یہ رسم کرتے ہیں تو کر لیں. تو رسمیں صرف وہ بری ہیں جن کے اندر ظلم ہے اور زیادتی ہے. ان رسموں کو انشاءاللہ توڑوائیں گے. اگر وہ نہیں ہے پھر بھائی ہمارے وہ رسمیں کیا ہیں. یہ کتنے لوگوں کی شادیاں جو ہیں وہ لیٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ لوگ عفت کی اور حیا کی زندگی گزاریں شادی شدہ حالت میں. اچھا شادیاں کیوں لیٹ ہو رہی ہیں؟ شادیاں اس وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں کہ ایک شادی کے لیے کم از کم 20 لاکھ چاہیے. اچھا ہر کسی کے پاس 20 لاکھ ہوتا ہے؟ جی ہر کسی کے پاس تو 20 لاکھ نہیں ہوتا. تو پھر بٹھا رکھو اپنی بیٹی کو, بٹھا رکھو اپنے بیٹے کو, ادھر بھی حرام دیکھ رہا ہے, ادھر بھی حرام دیکھ رہا ہے, موبائل بھی آ گئے ہیں, گن بلا بھی آ گیا ہے, وہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا وہ حرام دیکھتا رہے گا, اور انسان کے اندر اللہ نے شیطان بھی رکھا ہوا ہے, وہ ہوتا رہے گا, نکاح نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ جی مہنگی شادیاں ہیں, مہنگی شادیاں ہیں. وہ پہلی مہنگی تھی, اب اور مہنگی شروع ہو گئی ہیں. اب وہ ناک کٹ جائے گی اگر کسی نے کوئی سلم والی نہیں گیا, کوئی سروتے جا کے جو ہے وہ کسی نے شادی ہال بک نہیں کیا, اس کے بغیر تو شادی ہوتی نہیں ہے. تو شادیوں کو آسان کرنا, اس میں وہ جو چیزیں جو شادیوں کو مہنگا کرتی ہیں, جو شادیوں کو مشکل بناتی ہیں, ان چیزوں کو توڑنا. ایسی رسمیں, ہاں ان رسموں میں انسانوں کے اوپر زیادتی ہے, اس بچے پر زیادتی ہے جس کی شادی لیٹ ہو رہی ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, عام طور پہ شادی وادی پہ ٹھیک ہے ہم بھی مذاق کر لیتے ہیں, مگر میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں. دین میں مذاق نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ. انہوں نے اللہ نے کہا تمہارے گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ یہ ہر بری دستور وہ گائے ہی ہے جس کو ذبح کرنا. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. تو کہنا اتتخذنا ہزوا, بولے موسیٰ مذاق کر رہے ہو, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو. اتتخذنا ہزوا, موسیٰ مذاق کر رہے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور بیوقوفو, دین بتاتے ہوئے میں مذاق کروں گا؟ میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں میں جہالت کی بات کروں. تو اس وجہ سے یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. مذاق کا اپنا مقام ہوتا ہے. شادی وادی کے مسئلے پہ بچوں کے ساتھ مذاق کر بھی لیا جاتا ہے. اب نہیں کر رہا ہوں, جمعہ پڑھا رہا ہوں. تو وہ چیزیں جس کی وجہ سے حلال کے دروازے بند ہوں, حلال کے راستے تنگ ہوں, اور اس وجہ سے خود بخود حرام کے راستے کھلیں گے. تو ایسی رسمیں جو ہے انشاءاللہ ان کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے, میں یہ نہیں کر رہا کہ ایک دم سب کچھ کریں گے, لیکن ان رسموں کو توڑیں گے اور ان کو انشاءاللہ العزیز ختم کریں گے, اور شریعت کی جو اصل روح ہے, جو اصل اسپرٹ ہے, اس کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم بحال کریں گے. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے جو باطل دستور ہیں, جو باطل رسمیں ہیں, سب سمجھ گئے ہیں نا, ساری رسمیں بری نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رسمیں بری ہوتی ہیں. جن رسموں کے اندر کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو, ظلم زیادتی نہ ہو, ان کے پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسی رسمیں جس میں ظلم ہے, زیادتی ہے, ایسی رسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہنی ہاتھ سے توڑا. اور یہ حق کا کلہاڑا ہے بھائیو, یہ حق کا کلہاڑا ہے, اور یہ برسے گا انشاءاللہ باطل دستوروں کے اوپر, باطل قانونوں کے اوپر, باطل رسموں کے اوپر. اور دیکھو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں تجھے نماز پڑھ لیتا ہوں, روزے رکھ لیتا ہوں. او بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پورے دین کو لے کر آئے ہیں, وہ دین راج کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ دنیا میں تو کیا راج کرے گا, اس کھوپڑی میں وہ راج نہیں کر رہا. اس کھوپڑی کے اندر بھی دوسرے بیٹھے ہیں, وہ باپ دادا, ان کا کہیں دستور ٹوٹ رہا, رسم ٹوٹ رہی, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جی.
बाप दादा का रस्म टूट रहा है, और मोहम्मद साहब और वो जो सियासतदान है, ओ जी आइन टूट गया, क्या होता है आइन, मोहम्मद की शरह टूट रही है, उसका तो कभी जिक्र भी नहीं है। जालिमों, ये कौन सा मुसलमान होता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु, तुम्हें गशियां पड़े, तुम्हारी चीखें निकले तो इस बात पर कि मोहम्मद की शरह टूट रही है। तो मोहम्मद की शरह तो ना सियासतदानों के पास है, ना आपके इन बडेरों के पास है, ना इन बरादरियों के पास है। मोहम्मद की शरह तो जाती है जहां जाए। तो ये हक का कुल्हाड़ा है, ये हक का कुल्हाड़ा। ये नमाजियों, रो सुन लो, रमजान आना है, आपने समझना है कि मैंने हक अदा कर दिया रोजे रख के। ये हक का कुल्हाड़ा बातिल की रस्मों, रवाजों, दस्तूरों, आइनों, कानूनों को पाश नहीं करता तुम्हारी जिंदगी में, तो इस्लाम लाने का कोई मजा नहीं है, इस्लाम लाने का कोई रंग आपके अंदर नहीं आया। और ये छोटी बात नहीं है, मैं आपसे अर्ज कर दूं, बहुत बड़ा ऐलान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा। ये एक तारीखी दस्तावेज है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा। बल्कि मैं आपसे अर्ज कर दूं, अहले इल्म ने कहा कि इंसानी तारीख के अंदर इससे बड़ा खुतबा पूरे जहान में किसी का नहीं। हक परस्त पूरे जजीरा अरब से उमड़ आए थे, कहते हैं 1 लाख से ऊपर थे सहाबा, दूर दूर तक सहाबा ही सहाबा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी साल, वो लफ्ज मैं आपसे बताऊं, वो लफ्ज सुने नहीं जाते बंदे से। आपने तो कहा कि देखो खुतबे के आज के बाद हो सकता है तो मुझे ना देखो, आज के बाद हमारी मुलाकात ना हो। अच्छा, उस मकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा तकरीबन शुरू के अल्फाज हैं, पता क्या है, ये सुन लो अच्छी तरह, ये आपको समझ आ जाए कि इस्लाम क्या है। तो फरमाया कि अला इन्न अम्रल जाहिलियति मौदूअन तहत क़दमैया हाते, सुन लो जाहिलियत के सारे दस्तूर मेरे मोहम्मद के कदमों के नीचे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे पामाल हुए हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए। हक का कुल्हाड़ा परसा है, कहते हैं मेरे कदमों के नीचे। ये तौहीन की, हमारे तौहीन कर दी, हमारे दस्तूरों की, हमारे पत्नी उसकी तौहीन कर दी। तो भाई तुम शरीयत के साथ क्या करो, तुम क्या करते हो शरीयत? तो एक ही ऊंचा होगा, या अल्लाह का दीन ऊंचा होगा, अल्लाह ताला का कलिमा ऊंचा होगा, खुदा का फरमाया हुआ सबसे ऊंचा झंडा होगा, दस्तूर होगा, या फिर औरों का होगा। तो जब खुदा का ऊंचा होगा तो तुम्हारा नीचा हो जाएगा, जब तुम्हारा ऊंचा होगा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह तो तुम खुदा का झंडा नीचा कर रहे होगे। तो इस वजह से ये रस्मों रवाजों को तोड़ना जो मकसद है कहने का, वो इस्लाम के मकासद में से एक बड़ा मकसद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के मकासद में से एक बड़ा मकसद है, दीन इस्लाम के अहकाम में से एक बड़ा हुक्म है। और महज रस्में, तस्बीहें, जिक्र, अज़कार, ये नहीं है कि ये कर लिया तो वो काम जो है ना वो हम नहीं करेंगे, पूरा करना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये ज़ाहिर अरबों में ये होता था कि जी ऊंचे घराने जो हैं वो ऐसे लोगों को जो ज़रा कमतर समझे जाते हैं रिश्ता नहीं देते थे। हम तो इतने ऊंचे होते हैं, इतने बड़े होते हैं। अब ज़ैद को भी बाप लिहाज से तो वो एजाज़ हासिल है, हमने कहा इस लिहाज से तो अबू बकर को वो एजाज़ नहीं है, उमर को वो एजाज़ नहीं है कि जी ज़ैद इतने सालों तक ज़ैद इब्न मोहम्मद कहलाते रहे जब तक आयत ने मना नहीं कर दिया ज़ैद इब्न मोहम्मद। सुभान अल्लाह, को छोटी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा। अच्छा, तो मगर एक लिहाज से ये है कि बहरहाल एक ज़माना गुजरा है कि ग़ुलामों की मंडी में बिकता फिरता रहा है ये, और ये ऊंचे घराने के लोग हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं कि ये रस्म में तोड़ कर जाऊँ, मैं नहीं तोड़ूंगा, फिर कौन तोड़ेगा इसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए ही रस्में टूट सकती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह टूटी। फिर बड़ी देर तक ये हुआ कि जो है वो अरब जो हैं वो अपने वो शिमले भूल गए, और अल्लाह के सामने जो इनकी सारी आजिज़ी है, ऊंचे ऊंचे घराने भी उसको इख्तियार कर लिया। तो बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ैनब बिन जहश का रिश्ता मांगा ज़ैद इब्न हारिसा के लिए। तो कहने लगे कि इसके को जो है ना वो रिश्ता दो। तो बहरहाल
وہ جو شروع میں انہوں نے خاصی پس و پیش کی، اچھا نہیں لگا، لیکن بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کریں تو کیسے کریں؟ آپ نے بھی یہ نہیں کیا کہ کسی کو بھیجا ہو، کسی سے کہلوایا ہو، سیدھے خود مانگا کہ بھی رشتہ میں مانگتا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کو ظاہر ہے جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اور ویسے شریعت کا مسئلہ یہ بھی جان لیں، کئی سارے معاملات میں واقعتاً جی نہیں چاہ رہا تھا، اچھا جی کے اوپر آپ کو کنٹرول بھی نہیں ہے، تو بہت ساری نیکی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو جی نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ شریعت کا حکم ہے کر دیا جاتا ہے، تو اس پر بھی بہت اجر ہے، بلکہ بہت بڑا اجر ہے ان کاموں پہ جس کو کسی وجہ سے جی نہیں کر رہا، دل بالکل ادھر کو نہیں جا رہا، لیکن کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، سو کرنا ہے۔ قصہ کو تھا زینب بن جحش جیسی اونچی گھرانے کی لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ زید ابن حارثہ سے کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی اللہ تعالیٰ کو منظور کہ یہ رشتہ زیادہ نبھ نہیں سکا، اور ان کا جو ہے معاملہ بہت اچھا نہیں چلا، کچھ عرصہ میاں بیوی یہ رہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ناچاکی سی کچھ اس طرح ہوئی کہ طلاق تک جو ہے وہ نوبت آ گئی۔ اچھا، اب میں آپ کو اصل میں بتا رہا ہوں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسالتوں کو، اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کو ہر حال میں انسانوں تک پہنچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس معاملے میں ان کو صرف اللہ کا خوف ہے اور اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک قاعدہ بتا رہا ہے، ایسے لوگوں کی صفت ہے جو لوگوں کو اللہ کے رسالتیں پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کی صفت یہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کا کیا تعلق ہے اس واقعے سے جو میں ابھی آپ کو سناتا آ رہا ہوں؟ تو وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بھئی یہ رشتہ تو کسی وجہ سے زید کا میلان نہیں ہے، اور اس بچی کا بھی میلان جو ہے وہ ادھر نہیں ہے زیادہ، ظاہر ہے یہ میاں بیوی میں اگر ایسی محبت نہیں ہے، دونوں طرف سے نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے بھئی ختم کر لیں۔ تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کی گئی کہ یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد زینب بن جحش کا نکاح تم سے کرنا ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہے کہ اس کا جو ہے اب وہ جو ہے مطلب وہ اونچے گھرانے کی، تو پھوپھی کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مان سے رشتہ مانگا ہے، اب کسی وجہ سے نہیں نبھ سکا ہے تو الگ بات ہے۔ تو وہ اس میں سب سے بڑا کردار خود زینب بہت نیک خاتون تھیں، بہت بڑا کردار ان کا ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میرا رشتہ کر دو، تو خود ان کا ہے، تو اس وجہ سے اب ان کا دل رکھنے کی بھی صورت یہ ہے کہ اس کو یہ اعزاز ہو کہ قیامت تک ام المؤمنین زینب بن جحش بولا جائے، سبحان اللہ، مومنوں کی ساروں کی ماں۔ تو اس کا جو یہ ہوا ہے کہ جی رشتہ ہوا، دنیا کو پسند نہیں تھا، دنیا حیران ہو رہی تھی کہ اچھا یہ ہو جائے گا، اس نے پھر بھی کہا کہ کیونکہ رسول اللہ نے مانگا ہے رشتہ تو ہو جائے، وہ نبھ نہیں سکا ہے، تو اب اس کی تلافی یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس طریقے سے اب جیتا جائے گا کہ اس کو وہ احساس مل جائے کہ یہ نبی کی بیوی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زینب کو یہ بڑا اعزاز دینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اس کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تو اب اللہ کا فیصلہ ہے نا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ طلاق ہو جانی ہے، اور اس کے بعد اس کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانی ہے۔ اب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں ایک رجک ہے کہ بھی بہرحال کہ یہ جو ہے ایک عرصہ گزرا ہے، زید ابن محمد کہلاتا رہا ہے، تو دنیا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے نہیں، لیکن مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کی دعوت دینی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی باتیں کم ہوں اتنا اچھا ہے، میں اپنی دعوت دے لوں گا، خام خواہ لوگوں کو ایک ملے۔ تو بہرحال کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی جو ہے نا وہ مشکل سے اس بات کو جو ہے نا وہ لیا کہ اچھا یہ کام ہو جائے گا، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ کوئی پسند نہیں تھا کہ یہ ہو جائے کام، کہ بعد میں یہ میرے گھر میں بیوی بن کے آ جائے، لیکن اللہ نے جو وہی کہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر نہ ہو، وہ تو ہونا ہی ہے۔ تو
استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات استغفر اللہ کہ ہم کہیں، لیکن اللہ بڑا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حوالوں سے تنبیہ فرما دیتا ہے، اللہ کو یہ حق ہے۔ تو اور قرآن مجید کے کچھ اور بھی مقامات ہیں۔ اچھا کیا ہوتا رہا کہ کہتے ہیں کہ ایسی آیت میں ہے کہ تقول للذی انعم اللہ وانعمت علیہ، وہ شخص کہ جس کو اللہ نے بھی بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے، زید، اور تو نے بھی نوازا ہے، جس کو اللہ نے بھی اس کو نوازا ہے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، تو نے بھی اس کا بڑا نوازا ہے۔ جب تو اس کو کہتا ہی چلا جا رہا تھا امسک علیک زوجہ، زید طلاق نہیں دینی، زید طلاق نہیں دینی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا کہ کیونکہ جب اس نے طلاق دے دینی ہے تو مجھے وہی ہوئی ہے کہ اب اس نے میری بیوی بننا ہے، اور کسی وجہ سے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، لوگ جتنے منہ اتنی باتیں کیا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے کہ یہ ہو جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑے ہوئے ہیں زید کے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈر، اپنے اس بیوی کو بالکل طلاق نہیں دینی، اس کو پکا کر رہے ہیں کہ اس کو بساؤ، اس کو بساؤ، اس کو تو نے طلاق نہیں دی۔ اچھا اگلی آیت کیا ہے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے نبی تو اپنے دل میں وہ بات چھپا رہا تھا جس کو اللہ نے ظاہر کرنا ہی کرنا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا اب کون سی بات ہے جس کو ظاہر کرنا ہے، کہ وہ جو اللہ نے کو مستقبل کا علم ہے، اس کو پتہ ہے یہ ہونا ہے، تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا جان چھوڑا رہے ہیں اور زید کو پکا کر رہے ہیں، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، پھر جب زید نے اس سے جو ہے جو خاوند بیوی والا معاملہ ہوتا ہے وہ پورا کر لیا، زَوَّجْنَاكَهَا، تو اے نبی ہم نے تجھ کو اس سے، ہاں کی ضمیر زینب کی طرف ہے، زینب بن جحش سے تیری شادی کر دی۔ اچھا اب یہ تھا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زیادہ اس سے دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں بہرحال ایک دستور چلا آتا ہے، اور وہ ہوا منافقین کو تو پتہ نہیں جیسے کو اللہ نے کتنی بڑی وہ دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کرنے کا، وہ اپنی بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، دیکھو بھئی لگے ہوئے باتیں کرنے، اور ادھر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر وہ قریش کے عرب ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ دیکھو جی کیا کر لیا اس نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اندازہ تھا، آپ اپنی طرف سے زید کو روکتے رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ جس کو میں کہوں اس میں کیا ڈرنا، اس پہ کہا کہ الذین یبلغون، نبی دیکھو جس نے اللہ کی رسالتیں لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں وہ یخشوا، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا ان کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ ویسے تو ہر کسی کا ہے، لیکن خاص یہ مقام کس کا ہے، جس نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، جس نے لوگوں کو دین بتانا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی پرواہ کرے۔ یہ اور جس کو یہ پسند ہو وہ یہ قبول کرے، یہ حیثیت کہ ہم لوگوں کو دین بتائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جناب اس کی سائڈ لینی تھی، روزی ہوتا ہے جس کی اللہ نے اگر کسی کو دین میں آگے کیا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اس کی بھی سننی ہے، اس کی بھی سننی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، بالکل صحیح۔ ہر کسی کو سننا ہوتا ہے، ہر کسی کی سننی ہوتی ہے، ہر کسی کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے جو اللہ لگتی بات، کرنی کیا ہے وہ جو اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اس میں اتنے لوگ چھوٹ جائیں گے تو بھاڑ میں جائیں، اتنے لوگ ناراض، خدا کے بندے تجھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کی اتباع کیا ہوتی ہے، تو سیاستدان ہے یہ نبیوں کا پیروکار ہے، یہ سیاستدان ہے۔ سیاستدان کیا ہے، جاؤ جی جا کر وہ دیکھو ووٹ کس کے زیادہ ہے، سیاستدان کا یہ بیچارے ماتڑ، یہ بیچارہ کمزور، 2 بندے 4 بندے مشکل سے اس کے ساتھ ہوں گے، وہ ادھر جناب وہ تو ووٹیں ہی ووٹیں ہیں، سیاستدان کیا کرے گا، کیا کرے گا، کہتے ہیں پھر سیاست کرنی ہے تو پھر ورنہ پھر گھر میں بیٹھے۔ تو یہ اچھا، اور ادھر کیا ہے کہ آپ نے حق کی اتباع کرنی ہوتی، تو یہ بہت بڑا وہ ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچانا ایک بہت اعلیٰ منصب، ایک بہت بھاری ذمہ داری، ایک بہت بلند کام، حوصلے اس کے لیے، ہمتیں
اور صرف اللہ سے امیدیں، صرف اللہ سے امیدیں. تم یہ نہیں کرو گے، تم مجھے دو گے نہیں، تم پتہ نہیں میرے چندے بند کر دو گے. مولویوں کو بیچاروں کو کیا ہے، یہ حق کی آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ مولویوں کے چندے بند ہو جائیں گے. اچھا تو چندوں کا ڈر. اور یہ ہے العلماء، سنا نہیں کیا العلماء ورثۃ الانبیاء. او بھائی یہ چھوٹی بات، العلماء ورثۃ الانبیاء. دنیا میں نبیوں کے کوئی وارث ہوتے ہیں تو وہ علماء. اتنا بڑا مقام کیا سیاستدانوں کا ہو سکتا ہے؟ کیا بادشاہوں کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مقام اسلامی معاشرے میں. تو یہ جو ہے تو بھائیو حق کی اتباع. ہماری بات جو ہے وہ اصل میں پیچھے سے ایک مضمون چلتا آ رہا ہے، بیچ میں تھوڑی سی مجھے کچھ اور وضاحت کرنی تھی تو میں نے یہ کیا ہے. تو بھائیو یہ جو دین ہے نا، یہ جو دین ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کو کھرا رکھنا، اس کو ستھرا رکھنا، اس کو دلکش رکھنا اور اس میں صرف خدا کا خوف ہونا اور باقی سب کچھ کو پیچھے کر دینا، تو یہ ہمارے اجتماعی فرائض میں سے ایک فرض ہے. اچھا اس میں ظاہر ہے آگے تو کوئی ایک لگ جائے گا، کوئی 2 یا 3 بندے لگ جائیں گے. فرض پوری جماعت کا ہے، فرض پوری جماعت کا ہے. اس کا نام ہے حق پرستی، اس کا نام ہے حق کے لیے کھڑے ہونا. قرآن مجید نے 2 مقامات پر اسی ملتے جلتے لفظ کے ساتھ آیات آتی ہیں. الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے مومنو حق کے لیے بالکل کھڑے ہونے والے ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا جس نے یہ چکھا نہیں ہے نا، جس نے یہ کہ حق کے لیے دنیا کو ناراض کرنے میں جو، کیونکہ خدا اس کے اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے، ایک لطف ہے اس کے اندر، ایک لطف ہے. دنیا گئی جائے اس کا مزہ آتا ہے کیونکہ خدا آیا، خدا ملا. تو خدا ملتا ہے جہاں جو حق پرستی کی وجہ سے لوگ آپ کو چھوڑتے ہیں، آپ سے ٹوٹتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے آگے لگنے کا کام ایک بندہ کرے گا، 2 کریں گے، 4 کریں گے، لیکن یہ پوری جماعت کا فرض ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں. تو بھائیو لوگ باہر یہ جو خلقت پھر رہی ہے، جن کو کبھی مسجد کا خیال نہیں آیا ہوگا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بتائیے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں ابھی اب جو ہے وہ بس اس پہ اپنی بات جو ہے وہ ختم کر دوں گا. دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو تو مسجد میں آئیں کم از کم جمعے کا ایک خطبے میں ان کے اندر وہ ایک شے ایک بار پھر زندہ کر دی جائے جس کا نام اللہ کی محبت ہے، جس کا نام اللہ کا خوف ہے، جس کا نام اللہ کی عبادت ہے، جس کا نام اللہ کو پانے کی تڑپ ہے. ظاہر ہے جتنا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں اس پہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ یہ کر دوں جتنا ہو سکتا ہے. تو یہ کیونکہ یہ فرض ہے، اس منبر کا یہی مقام ہے تو یہ کرنا ہے. اچھا لیکن یہ جو آپ سب لوگ میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں، ویسے یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پڑوس میں یار آپ ان کو چلیں، ہو سکتا ہے آپ نے دین شریعت نہیں پڑھی، آپ یہ باتیں ان کو نہ بتا سکتے ہوں جو اس وقت آپ کو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. آپ نہیں بتا سکتے، چلے اللہ نے مجھ کو توفیق دے دی، جو آئے ہوئے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں. اچھا آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو صرف اس بات پر پکا کریں کہ یار تو نے جمعہ ضرور پڑھنا ہے میرے ساتھ. جمعہ پڑھنے کے لیے ہر حال میں، حتیٰ کہ اگر آپ نے دیکھا اس بار بھی نہیں ہے، یار 2 منٹ جاؤ اس کے گھر سے کہو آج تو میں تجھے لے کے جاؤں گا. اچھا وہ آیا، وہ بیٹھا، وہ اس نے سنا، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. اچھا میرا یہ پورا 1 گھنٹے کا زور لگا، آپ کا اتنا ہی ثواب ہو گیا جیسے گویا آپ نے اس کو یہ باتیں بتائیں، کیونکہ آپ کا اس میں کردار تھا. وہ نہ آتا تو میں اس کو باتیں کیسے سناتا؟ آپ اس کو لے آئے، آپ کا اتنا حصہ پڑ گیا. تو میں نے پڑھا ہوگا کتنے سال، شریعت پڑھی ہوگی، دین پڑھا ہوگا، سارا کچھ کیا ہوگا، آپ نے نہیں کیا، آپ نے کبھی ثواب اسی کا مل گیا. جماعت کھڑی ہوگی، اس کا نام بھائیو جماعت. مجھے یہ بتاؤ یہ جماعت ہوتی ہے؟ مولوی آئے، خطبے چڑھے، جو آیا سو آیا، نہیں آیا سو نہیں آیا، خطبہ بھگتایا، چلا گیا. دنیا کی وہی حالت، ٹھیک ہے، لوگوں کے وہی اسی قلعے پر کھڑے ہیں. زمانے گزر گئے، برسوں کے برس گزر گئے، کوئی فرق نہ آیا، نہ ہماری زندگیوں میں، نہ ہمارے معاشرے میں، نہ ہمارے
گلی محلے کی کوئی ایک بات ایسی ہوئی جو کل بری تھی، آج اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی، اچھی ہو گئی. تو بھائیو آگے بڑھو، ہم کچھ کریں، آگے بڑھیں. تو اس وجہ سے میں آج جو آپ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ، اور جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ذرا اس پہ غور. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو اس وقت جو ہے نا یہ مسجد واحد چیز رہ گئی ہمارے ہاتھ میں، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. بھائیو یہ پتہ نہیں آپ کو تو شاید اس پہ تعجب ہوگا، سب دنیا اسلام کی مٹھی میں رہی ہے صدیوں تک. یہ کچہریاں، یہ عدالتیں، یہ گدیاں، یہ ایوان، یہ سارا کچھ جو ہے، یہ تخت، یہ تاج، سب اسلام کی مٹھی میں صدیوں تک تھا، اور باطل یہاں پہ کہیں نظر نہیں آتا. صدیوں اللہ کا شکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے راج کیا ہے ان ملکوں کے اندر. کوئی ہوا ہم نے جہاد چھوڑا، زمانے بدلے، جوتے پڑے، انگریز چڑھائے، سب کچھ ہمارا ختم ہوا، تو سب کچہریاں ہمارے ہاتھوں سے گئیں، سب عدالتیں، سب ایوان، سب محکمے، وہ اب نہیں ہے. واحد چیز ہمارے ہاتھ میں رہ گئی. تو بھائیو یہ ہے آخری رہ، اس کے بعد کچھ نہیں. تو دیکھو لیکن اس کے اندر زور اتنا ہے، اس دین کے اندر زور اتنا ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ اسلام پوزیشن لے کر پھر سے وہ سارے راستے واپس اپنے پاس لے آئے گا انشاءاللہ. اگر اٹھیں، ہمت کرو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمت ایک بندہ نہیں کر سکتا، ہمت کو دو بندے نہیں کرنے والے، سب کرو. فرض جانو اس بات کا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کہیں گے اپنے محلے دار کو یا نماز پڑھا، میں کہتا ہوں ابھی یہ بھی چھوڑ دو. صرف اس بات پر یار بات سنو، جمعے میں، ہر جمعے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک پیغام دے کر بھیجا جائے بندے کو. تو میں تمہیں نہیں اس طرح بتا سکتا، مسجد میں تم نے جمعہ ضرور پڑھنا ہے، جمعہ سن لو، پھر جو فیصلہ کرنا ہے کر لینا. اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا، نہ ہوئی تو آپ کا فرض ادا ہو. یار کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، کوئی چھوٹی بات ہے تو اس کو کریں. تو حق کے لیے کھڑے ہونا اور حق کے لیے کچھ کر کے جانا دنیا سے، یہ جو ہے نا مطلب ہے. جتنے جوتے آج مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں بھائیو، کوئی حد ہوتی. اچھا اس کا اثر بھی نہیں. وہ ملک لوٹ لیا گیا، اس ملک پہ کافر چڑھا ہے، اس ملک میں عورتیں، بیبیاں، آپ سنتے ہوں گے، وہ کبھی تو آپ یہ ٹی وی چینل یہ وہ دیکھتے ہوں گے، وہ رل رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں، کوئی سنبھالنے. وہ جی ادھر اس ملک میں چلیں جی ہم تو خیر ہے، ہمارا پنڈ تو سلامت ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو کچھ نہیں. وہ بھائیو کتنے دن لگے. وہ جو آ رہی ہے وہ بھی بڑے، یہ شامی جو ہیں بہت عزت دار لوگ ہوتے تھے، دن ایک رات کے اندر بیچارے سڑک پہ آ گئے. بڑے اونچے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ زکاتیں دی ہیں، آج زکاتیں مانگ رہے ہیں، دی کوئی نہیں رہا. اونچے گھرانے کے لوگ ایک دن میں بھائیو، ایک دن میں آپ کو اگر خیال ہے وہ بھی تھے، ان کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں کیا ہونا ہے، ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ ہمارے ہاں ساتھ ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے. اچھا ہم کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو نوکری کرنی ہے، دکان ہماری چل رہی ہے، کھیت ہمارے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کنک بیجتی ہے، ابھی وڈیاں ہو جانی ہیں، بس دنیا یہی ہے، اتنی ہی ہے. باقی کافر دنیا میں دندناتا پھرے، مجھے کیا. تو بھائیو یہ نہ ہو. تو دین کے لیے کچھ کرنے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. دیکھو یہ میں نے کوئی مشکل بات مانگی ہے آپ سے، کوئی مشکل تقاضا کیا ہے آپ سے، باقی کام میرا یار جو آئے گا. میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ خدایا کوئی کام کی بات جو ہے وہ لوگوں تک کو دینے کی توفیق دے دے. وہ میں اللہ سے مطلب مانگتا ہوں، جو ہو سکا انشاءاللہ کروں گا. یا تم اپنا کام کر دو، میں اپنا کام کرتا ہوں، پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ راستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے سنجیدگی دے. سبحانک اللہ.